إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، ساری کائنات تخلیق کرنے والا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے ارادے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. اس کے بعد ان کا درود اور سلام ہو امام الانبیاء مختصر کی امت ہیں. محترم سامعین کرام، یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے اور محرم کا مہینہ 4 محترم مہینوں میں سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، کہا کہ ان مہینوں کی حرمت کو پامال مت کرو، ان مہینوں کی تعظیم کرو، احترام کرو، اس کے اندر بطور خاص خون خرابہ مت کرو. اللہ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس مہینے میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کی حرمت کو پامال کر کے اپنے آپ پر ظلم مت کرو. جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے مشرک بھی ان مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے. مکہ مشرک بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے. مکہ کے مشرک جو شراب پینے کے رسیا تھے، شراب پینا ان کی عادت تھی، ان کی نسل جس کی گھٹی میں شراب رسی بسی تھی. لیکن جیسے ہی یہ مہینہ آتا تھا وہ شراب کو چھوڑ دیا کرتے تھے. اہل مکہ جو جوا کھیلنے میں بہت ماہر ہوا کرتے تھے، جیسے یہ مہینہ آتا تھا ان کی جوا بازی بند ہو جاتی تھی. اہل مکہ جو ہر طرح کے برائیوں میں لت پت ہوا کرتے تھے، جہاں خون خرابہ عام ہوا کرتا تھا، جیسے یہ مہینہ آتا تھا ان کے ہاتھ اڑاتے تھے اور برائی سے بچنے کی کوشش کرتے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مکہ کے مشرک کا یہ حال تھا کہ جیسے یہ مہینہ آتا تھا وہ برائی سے بچ جایا کرتے تھے. لیکن افسوس ہوتا ہے آج مسلمانوں پر کہ مسلمان ان مہینوں کی حرمت کو پامال کرتے ہیں. بلکہ میں کہہ سکتا ہوں جتنی برائی اس مہینے میں ہوتی ہے سال میں سال کبھی نہیں ہوتی ہوگی. سب سے زیادہ برائی مسلمان اسی مہینے میں کرتے ہیں، اس مہینے کو حرمت کو پامال کرتے ہیں. تو میں آج بتاؤں گا کہ ہمارے یہاں یہ تعزیہ بنایا جاتا ہے، اس کی شروعات کب ہوئی. دوسری بات بتاؤں گا کہ یہ کربلا کا جو کی جنگ ہوئی تھی، یہ جنگ کیسی تھی، اس کی نوعیت کیا تھی. تیسری بات یہ ہوگی کہ یزید یہ کون تھا، اس کا شریعت کے اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے، شرعی حکم کیا ہے. 3 باتیں آج انشاءاللہ میں کروں گا. میں بتا دوں آپ کو کہ ہمارے یہاں جو تعزیہ بنتا ہے، داہا بنتا ہے، اس کی شروعات کب ہوئی ہے. جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے معز الدولہ، جس کا اصلی نام احمد بن بویہ تھا، اس نے سب سے پہلے 351 ہجری میں کوفے کے اندر تبرہ کی شروعات کی تھی. کوفہ کے جامع مسجد میں دکھایا تھا کہ لعن اللہ معاویہ، کہ اللہ کی لعنت ہو معاویہ پر. اور ایسے ہی اس نے لمحہ دکھایا تھا جس میں صحابہ کرام پر لعنت بھیجوایا تھا. یہ بادشاہ شیعہ تھا، یہ بادشاہ غالی شیعہ تھا. سب سے پہلے 350 ہجری میں اس بادشاہ نے تبرہ شروعات کی، یعنی صحابہ کرام کو گالی دیا،
صحابہ کرام میں بڑے بڑے صحابہ ابو بکر صدیق اور فاروق اور جو صحابہ ہیں ان کے شان گستاخی کی۔ 382 میں یہ ہوا۔ پھر اسی سال جو ہے ذوالحجہ کے مہینے میں 18 تاریخ کو جس دن عثمان شہید ہوئے تھے اس دن جشن منایا، اس نے عید منایا، اس کے نام کا عید خم قدیر منایا۔ مطلب یہ ہے کہ عثمان کی شہادت سے وہ خوش ہوا، کہا کہ یہ باغی تھا، اس نے حضرت علی سے خلافت چھینی تھی، اس لیے وہ اس دن مرا تھا، اس دن خوشی مناؤ۔ جس دن عثمان شہید ہوئے ہیں، مرے ہیں، اس دن جو ہے خوشی مناؤ۔ معلوم نہیں عثمان غنی کون ہیں؟ نبی کے داماد ہیں، نبی کی دو بیٹی بیاہی ہیں۔ نبی نے ان کو ایک ہی مجلس میں کئی مرتبہ کہا تھا عثمان جنتی ہے، اتنا اونچا مقام ہے۔ عثمان وہ ہیں جو قبرستان میں آتے تھے، اتنا روتے تھے داعیت ہوا کرتی تھی۔ عثمان اتنے باحیا تھے، اتنے باشرم تھے کہ انہوں نے اپنی شرمگاہ کو بھی دیکھنا نہیں چاہتے گوایا کرتے تھے، اتنے باحیا انسان تھے۔ لیکن شیعوں نے جس دن وہ شہید ہوئے تھے اس دن انہوں نے جو ہے عید منایا، عید خم قدیر ہے۔ آج بھی 18 ذوالحجہ کو بقرعید کے 18 تاریخ کو شیعہ لوگ عید مناتے ہیں۔ انہیں کہ یہاں بقرعید کی قدر نہیں ہے، بقرعید کی اہمیت نہیں ہے، انہیں کہ یہاں اس کی اہمیت ہے، 18 تاریخ کو زیادہ خوش مناتے ہیں، ان کا یہ معاملہ ہے۔ میں کہہ رہا تھا اس سے منایا۔ پھر اس نے اگلے سال 352 ہجری میں 352 ہجری میں اسی بادشاہ نے بغداد کے اندر حکم دیا کہ تمام دکانیں بند کی جائیں اور باورچی خانہ بنائے، تندور نہ جلائے، حکم دیا کہ عورتیں اپنے چہرے پر کالک مل لیں، اپنے چہرے پر کالک پوت لیں اور اپنے سینے کو پیرتی ہوئی، اپنے گال کو پیرتی ہوئی، بال کو کھول لیں اور پورے غم کے ساتھ ماتم کرتے ہوئی وہ شہر میں گھومیں۔ اسی بادشاہ نے حکم دیا تھا۔ سب سے پہلے 352 ہجری میں اس کی بات کو مانتے ہوئے تمام شیعوں نے ایسا کیا۔ اس دن تمام دکانیں بند کر دی گئیں اور پورے شہر کے اندر شیعہ عورتیں اور شیعہ مرد جو تھے سینہ کو پیرتے ہوئے، سینہ کو بھی کرتے ہوئے، گال کو پیرتے ہوئے، ناحا کرتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے وہ شہر میں انہوں نے کیا تھا۔ پورے دن ایسے کرتے رہے۔ اس طرح سے وہیں سے اس کی شروعات ہوئی، وہیں سے تاج شروعات ہوئی۔ میں بتا دوں یہ بادشاہ شیعہ تھا۔ شیعہ کے بارے میں یہ اہل علم کا، سنیوں کا یہ اتفاق ہے کہ یہ کافر ہے، یہ اصل میں یہودیوں کی اولاد ہے، عبداللہ بن سبا کی نسل میں سے ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا سب سے پہلے یہ ہوا۔ پھر 353 ہجری میں اسی بادشاہ نے سنی سے بھی کہا، مطلب ہم سے بھی اہل حدیث جو اس میں جو رہے ہوں گے، سنی سے بھی کہا کہ آپ بھی وہی کیجئے جو ہم کرتے ہیں، آپ بھی ماتم کیجئے، آپ بھی 10 محرم کو ماتم کیجئے، 10 محرم کو سینہ کو بھی کیجئے، چہرے پہ بھبوت ملیے، کالک ملیے، بس کیجئے۔ سنیوں نے ایسا نہیں کیا، سنی تیار نہیں ہوئے۔ نتیجے میں سنی اور شیعہ میں جنگ ہوئی، سنی اور شیعہ میں جنگ ہوئی۔ کافی شیعہ مارے گئے، کافی سنی شہید ہوئے۔ اے مسلمانوں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف وہ تھے، ہمارے پروج وہ تھے، محدثین وہ تھے، ہمارے وہ لوگ، ان لوگوں نے انہوں نے اس بات پر جنگ کیا کہ کام نہیں کریں گے۔ انہوں نے کٹنا گوارا کیا لیکن داہ بنانا گوارا نہیں کیا، تاجہ بنانا گوارا نہیں کیا۔ یہ ہمارا اسلاف تھے، ان کا طریقہ یہ تھا، کہا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، یہ کام دین میں ایجاد ہے، یہ کام دین میں بدعت ہے، یہ کام نہیں کریں گے۔ ہمارا اسلاف نے لڑنا گوارا کیا اور اس کے خاطر انہوں نے لڑائی مول لی۔ اس میں بہت سے لوگ شہید ہوئے، اس میں محدثین بھی رہے ہوں گے، اس میں علماء رہے ہوں گے، مفسرین رہے ہوں گے، انہوں نے جان دے دیا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ ہمارا اسلاف نے داہا نہ بنانے کی خاطر جان دیا تھا، لیکن آج افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مومن کہنے والے، اپنے آپ کو نبی کے دیوانے کہنے والے، اپنے آپ کو یہ کہنے والے کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، اللہ سے پیار ہے، وہ اس کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ یہ کام کر رہا ہے۔ یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟
ہمارا اسلاف تو اس وجہ سے کہ یہ کام نہیں کریں گے انہوں نے جنگ کیا تھا. اب میں بتاؤں آپ کو کہ آج تک جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے سنی وہاں کرتے سے مسئلے ہیں، لیکن کچھ جاہل لوگ، کچھ گوار لوگ، پیکر لوگ، کچھ احمق لوگ یہ کام کرتے ہیں. لیکن جو لوگ جن کے پاس علم ہے، جو جانتے ہیں، جو نہیں کرتے ہیں. تو میں نے کہا سب سے پہلے 352 ہجری میں اس کی شروعات کی گئی. احمد بن بویح جو بویہ کے نام سے مشہور تھا، اس نے اس کو شروع کیا، جو شیعہ بادشاہ تھا. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہی کام کرے جو کام اسلام میں جائز ہے، جو اسلام سے ثابت ہے، قرآن سے حدیث ثابت ہے، وہی کام کرے. کیونکہ ایسا کام کرنا جس کو نبی نے نہیں کیا ہے، صحابہ نہیں کیا ہے، نبی حکم نہیں دیا ہے، ایسا کرنا یہ بدعت میں آسما ہوتا ہے. اب بدعت تازیہ یہ تو شرک میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے تازیہ کے اندر حضرت حسین کی صبی بنائی جاتی ہے، حضرت حسین کی قبر بنائی جاتی ہے، اور اس کے سامنے وہ سجدہ کرتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اور اللہ نے کیسے کام کرتے ہیں. اس بارے میں ماسٹر فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایسے قبر کو سجدہ کرے جس میں کوئی قبر والا نہیں ہے، ایسا قبر کافر ہے. تو داہ تازیہ کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ طواف کرتے ہیں. عبادت کے لیے طواف کرنا عبادت ہے. خانہ کعبہ کی کا طواف کیا جائے عبادت ہے، طواف کا یہ شرک ہو جاتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا سب سے پہلے معز الدولہ نے 352 ہجری میں اس کی شروعات کی، اور ایک عرصہ تک یہ وہیں ہوتا رہا، ایران کے علاقے میں، عراق میں ہوتا رہا. بعد میں پھر جب تیمور لنگ بادشاہ بنا، تیمور لنگ اس کو ایران سے پھر انڈیا لے آیا، اور اس طرح انڈیا کے اندر یہ چیز آہستہ آہستہ عام ہو گئی. آج ہم دیکھتے ہیں لکھنؤ کے علاقے میں وہاں صرف سیاہ ہی مناتے ہیں. لکھنؤ وغیرہ میں تعزیہ وغیرہ کا معاملہ صرف سیاہ کرتے ہیں، وہاں سنی نہیں کرتے ہیں، وہاں اہل حدیث دیوبندی بیلی وہاں نہیں کرتے ہیں، سیاہ کرتے ہیں یہ. لیکن ہمارے علاقے کے اندر وہ چونکہ انہیں علم نہیں ہے ایسا کام کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ تعزیہ بنانا یہ اسلام میں بدعت ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. دوسری بات جو کہنی یہ ہے کہ کربلا کے اندر جو جنگ ہوئی تھی اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ جنگ حق باطل کی جنگ تھی یا یہ ایک حادثہ تھا؟ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، جب ہم تاریخ میں بھی کتابیں البدایہ والنہایہ، تاریخ تبری، تہذیب و تہذیب، الاصابہ وغیرہ کتاب پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا تھا، یہ جو واقعہ پیش آیا، یہ ایک حادثہ تھا، یہ کوئی جنگ نہیں تھی، حق باطل کی جنگ نہیں تھی، ایک حادثہ تھا. یوں سمجھیے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا، یزید کو خلیفہ بنا دیا. یزید کے خلیفہ بنانے کے بعد ان کے ہاتھ بیعت لی جانے لگی، ہر شہر میں ان کے لیے بیعت لی جانے لگی. اس وقت حضرت حسین مدینہ میں تھے، اور چنانچہ ولید بن عتبہ جو مدینہ گورنر تھا حضرت حسین کے پاس آیا اور کہا کہ آپ حضرت یزید کے ہاتھ بیعت کر لیجئے، یزید کے ہاتھ بیعت کر لیجئے. تو اس موقع پر حضرت حسین نے کہا تھا کہ سنو، مجھ جیسوں کی بیعت اکیلے منظور نہیں ہوگی. کہتے ہیں فانصرف حتی تأتی مع الناس، کہتا ہے جاؤ یہاں تو لوگوں کے ساتھ آنا، چونکہ میں بھی خلافہ دعوے دار ہوں، یزید بھی دعوے دار ہے، اس لیے میری بیعت اکیلے میں قبول نہ کی جائے گی، اس لیے تم جاؤ تمام لوگوں کے ساتھ آنا، خود بیعت کرنا. اگلے صبح کو پھر ولید بن عتبہ نے حسین کے پاس اپنا آدمی بھیجا کہ آپ بیعت کر لیجئے، آپ باہر آئیے، بیعت کر لیجئے. تو انہوں نے کہا کہ رکو ہم بتائیں گے. حضرت حسین نے یزید کے ہاتھ بیعت نہیں کی، کہا اگلے دن کل بتاؤں گا. اسی اثنا میں حضرت حسین اسی رات مدینے سے مکہ روانہ ہو جاتے ہیں. وہاں پہ حضرت حسین نے یہ نہیں کہا کہ
کہ میں بیعت نہیں کروں گا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میری بیعت اکیلے میں قبول نہ کی جائے گی۔ اصل بات یہ تھی کہ یزید کے خلیفہ بنا جانے کے بعد کوفے سے حضرت حسین کے بعد خط آ رہے تھے کہ اے حسین آپ کوفہ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ بیعت کریں گے، ہم آپ خلیفہ بنائیں گے۔ حضرت حسین بھی انسان تھے، ان کو دھوکے نہ آ گئے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حسین جو ہے مدینے سے مکہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد کچھ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد حضرت حسین ہیں جانے سے پہلے وہ اپنے بھائی سے ملتے ہیں، ان کے بھائی محمد حنفیہ سے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی ہم کوفہ جانے والے ہیں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ میں کوفہ والوں کو دعوت دی ہے، بلایا، کہا کہ آپ کوفہ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ بیعت کریں گے۔ اے میرے بھائی، اے محمد بن حنفیہ تو میرے ساتھ چلو۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے بھائی آپ کوفہ مت جائیے، کوفہ والے بد عہد ہوتے ہیں، کوفہ والے اچھے لوگ نہیں ہوتے ہیں، کوفہ والے وہی ہیں جنہوں نے ہمارے باپ کو مارا تھا، حضرت علی کو شہید کیا ہے، کوفہ والے وہی ہیں جنہوں نے آپ کے بھائی حضرت حسن کو شہید کیا ہے، آپ محمد جائیے۔ یہ لوگ قدار ہوا کرتے ہیں، بھائی بھائی کو منع کر رہا ہے۔ حضرت محمد حنفیہ کہہ رہے ہیں کوفہ مت جائیے۔ تو انہوں نے کہا اگر تم نہیں جاتے ہو تو اپنے بچوں کو میرے ساتھ کر دو کہ وہ میرے ساتھ جائیں گے۔ تو حضرت محمد حنفیہ نے کہا کہ جو کام میں خود نہیں کروں گا اس کام کے لیے اپنے بچوں کو کیوں کہوں، میں کیوں کہوں؟ کہا کہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ آپ وہاں مت جائیے۔ کہا اگر آپ جا بھی رہے ہیں تو مکہ جائیے، مکہ میں رہیے، مکہ رہنے کے بعد پہلے پورا اندازہ کر لیجئے کہ کوفے کے حالات کیا ہیں، کہ پورا حالت معلوم ہو جائے، سمجھ میں آ جائے کوفہ کا حالت کیا ہے، تب جائیے گا۔ اگر دیکھیے حال صحیح نہیں ہے تو مت جائیے گا۔ پھر یہ بھی کہا اگر جانا ہے تو آپ خود جائیے گا، عورتوں کو ساتھ مت لے جائیے گا، بچوں کو مت لے جائیے گا، جو کوفہ والے بدعہد ہوتے ہیں۔ بھائی سمجھا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ حسین جو گئے تھے جنگ کا ارادہ نہیں تھا، جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ ان کو بلایا گیا تھا کہ آپ ہمارے یہاں آئیے، ہم آپ سے بات کریں گے۔ چنانچہ حسین آگے بڑھتے ہیں، نکل جاتے ہیں، ابھی راستے میں ہیں کہ مکہ سے حضرت عبداللہ بن عمر آ رہے ہیں، عبداللہ بن عباس آ رہے ہیں، دونوں آ رہے ہیں، ادھر سے حسین آپ کو تمام ساتھی جا رہے ہیں۔ دونوں کا ہوتے کہتے ہیں کہ اے حسین کہاں چلے، کدھر ارادہ ہے؟ کہتے ہیں آپ کو معلوم نہیں؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا تو معلوم نہیں، معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید اس کی جگہ پہ خلیفہ بن گئے ہیں، معلوم نہیں ہے؟ کہا کیا ہوا؟ تو کہا ان کا بیعت کر لو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ کہا کہ اے میرے بھائی اتقی اللہ، اللہ سے ڈرو، اے میرے بھائی، اے میرے بھائی اللہ سے ڈرو، اے حسین، اے زبیر، عبداللہ بن زبیر، اللہ سے ڈرو، تفرقہ مت ڈالو، کو مت بانٹو۔ مطلب یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بھائی آپ کوفہ مت جائیے، اگر آپ جائیں گے تو مسلمانوں کو تفریق پیدا ہوگا، کچھ لوگ آپ کا ساتھ ہوں گے، اس کا ساتھ ہوں گے، جنگ ہو جائے گی، اس لیے وہاں مت جائیے۔ منع کر رہے ہیں کہ اے میرے بھائی مت جائیے، کوفہ مت جائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر یہ صحابی رسول ہیں، عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، بہت اونچے مرتبے کے صحابی ہیں، بہت محدث صحابی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بھائی آپ مت جائیے، اتقی اللہ، اللہ سے ڈریے، وہاں تفرقہ مت ڈالیے، منع کر رہے ہیں۔ لیکن حسین کہتے ہیں کہ میں نے عزم کر لیا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا، میں نے ارادہ کر لیا ہے۔ پھر عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، اے میرے بھتیجے، مجھے صبر نہیں ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، مجھے صبر نہیں ہوتا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم وہاں جاؤ اور تمہاری آنکھوں کے سامنے یوں کہو کہ تم بال بچوں کے سامنے تمہیں قتل کر دیا جائے۔ مطلب منع کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ مت جائیے، وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، کوفہ والے بدحلوا کرتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے بھائی آپ وہاں مت جائیے، کہتے ہیں کہ مت جائیے، منع کر رہے ہیں۔ منع کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس منع کر رہے ہیں، بہت سمجھا رہے ہیں کہ وہاں مت جائیے، عراقی لوگ بے وفا لوگ ہوتے ہیں، اگر جانا ہے تو اپنی اولاد ساتھ مت لے جائیے، اب خود جائیے، اولاد ساتھ مت لے جاؤ، تو ساتھ مت لے، وہ بھی منع کر رہے ہیں مت جائیے۔
आप बल्कि मक्का जाइए, मक्के में रहिए, मक्के में आप रहिए, दिक्कत आपको नहीं है। अगर समझते हैं कि मक्के का माहौल आपको साजगार नहीं है तो मक्का छोड़ दीजिए और किसी पहाड़ पर चले जाइए, मतलब मना कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे भी थे, वहाँ पे भी हुसैन ने कहा कि नहीं, मैंने अज़्म कर लिया, मैं जाऊँगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मक्का पहुँच जाते हैं। हज़रत हुसैन मक्का पहुँच गए हैं। मक्का पहुँच, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब्दुल्लाह बिन उमर को मना कर रहे हैं कि मत जाइए, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास मना कर रहे हैं मत जाइए, वो कुछ साथ में नहीं जा रहे हैं। ये बता रहा है कि हुसैन जो गए थे उनका जंग का इरादा नहीं था, जंग का इरादा नहीं था, जंग के लिए वो नहीं गए थे, बल्कि उनको बुलाया गया तो गए थे, जो है जंग के लिए वो नहीं गए थे, ये बता रहा है ये। इसलिए ये कहा जाए कि जंग हक बादली के लिए कहना सही नहीं है। तो खैर मक्का पहुँचते, मक्का पहुँचने के बाद वहाँ सहाबा किराम को मालूम होता है कि हुसैन जो है कुबा जाने वाले हैं, उनके पास आते हैं, कहते मत जाइए। बहुत सहाबा किराम मना करते हैं, बहुत ताबई मना करते हैं कि आप मत जाइए। खुद उनके चचेरे भाई बहनोई अब्दुल्लाह बिन जाफर, हज़रत हुसैन के चचेरे भाई बहनोई अब्दुल्लाह बिन जाफर, वो भी कहते हैं, उन्हें खबर मिलती है कि हुसैन वहाँ जाने वाले हैं, वो भी आते हैं, कहते हैं कि ए मेरे भाई कूफा मत जाइए, ये लोग बदहद होते हैं, मना कर रहे हैं। हज़रत हुसैन को मना किया जा रहा है, सब कह रहा है कि अब मत जाइए वहाँ, लेकिन हुसैन बोलते हैं कि मैंने अज़्म कर लिया है, जाऊँगा। इतना ही नहीं, अब्दुल्लाह बिन जाफर मक्का के गवर्नर अमर बिन सईद पास आते हैं, कहते हैं अमर बिन सईद, हज़रत हुसैन के नाम एक के परवाना लिख दीजिए जिसमें उनके लिए अमन होगा, चाहे वो हुसैन चाहे वो यजीद पर बैत करें या ना बैत करें, वो अमन के साथ मक्के में रहेंगे, लिख दीजिए, परवाना लिख दीजिए। तो अमर बिन सईद कहता है कि आप खुद जो लिखना लिख दीजिए, शायद कर दूंगा। तो मैं कह रहा था कि अब्दुल्लाह बिन जाफर भी मना करते हैं और मक्का के गवर्नर से लिखवाते हैं और बल्कि खुद लिख के देते हैं, वो साइन करता है जिसमें कहता है कि हुसैन जब तक चाहें मक्का में रहें, चाहे वो यजीद के हाथ बैत करें न करें, उनकी मर्जी रहेगी। लेकिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु हैं कि जाने पर मुसिर हैं। वो मक्का जाने के बाद पहले अपने चचेरे भाई उस्मान अकील को कुबा भेजते हैं कि देखें वहाँ हालात कैसे हैं। मुस्लिम बिन अकील कुबा पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद जैसे पहुँचते हैं वो एक ही रात में 18,000 लोग उसके हाथ बैत करते हैं। जैसे ही मुस्लिम बिन अकील कुबा पहुँचे हैं, कुबा में हज़रत हुसैन के नाम पर 18,000 बैत करता है पहली रात में, दूसरी में और बढ़ाता है, 3-4 दिन में 4 लाख आदमी बैत कर लेते हैं। 4 लाख मतलब लोग कह देते हैं मैं हुसैन को गवर्नर अपना खलीफा मान रहा हूँ, बैत कर लेते हैं। लेकिन और कूफे का गवर्नर उस ज़माने में नौमान बिन बशीर था। नौमान बशीर बहुत ही शरीफ इंसान था, रहमदिल था। उसने कोशिश किया कि लोग हुसैन के हाथ बैत न करें, सुनाने की कोशिश की, लेकिन लोगों बात नहीं माना। इधर यजीद को पता चला कि कूफा के लोग बगावत कर रहे हैं, हज़रत हुसैन के हाथ बैत कर रहे हैं। चुनांचे उन्होंने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को, जो पहले बसरा गवर्नर था, कहा कि आप कूफे गवर्नर अपने हाथ ले लीजिए। चुनांचे उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कूफे गवर्नर अपने हाथ ले लेता है, कूफे गवर्नर बन जाता है। और कूफे गवर्नर बनने के बाद सिर्फ 16 आदमी के साथ कूफा आता है। बताया कीजिए, पहले 4 लाख लोगों ने हुसैन के हाथ बैत कर ली है। उधर यजीद का गवर्नर कूफा पहुंचता है, 16 आदमी के साथ पहुंच रहा है। पहुंचने के बाद कहता है कि मुझे मालूम हुआ है कि तुमने यजीद के हाथ से दस्तकशी की है, हाथ खींच लिया है, तूने यजीद के हाथ से बगावत की है, यजीद का हुकूमत से बगावत की है, हुसैन पे तूने बैत की है। मैंने ऐसा सुना है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी खैर नहीं है। इतना सुनना था कि 4 लाख जो हुसैन के हाथ के नाम पर बैत कर चुके थे सब फिर गए और सब ने यजीद के हाथ पर दोबारा बैत कर लिया। कितने बड़े गद्दार लोग हैं, ये गद्दार लोग हैं। कैसे वैसे ही इब्न ज़ियाद ने कहा कि तुम यजीद के हाथ बैत करो, हुसैन की बैत से मुंह मोड़ो। ये हुक्म सुनते ही पूरे कुएं वाले फिर गए, कोई मुस्लिम अकील का साथ न रहा
اور جب مسلم عقیل نے خط لکھ دیا تھا، پہلے خط لکھ دیا تھا کہ یہاں کے حالات اچھے ہیں، آپ یہاں آ جائیں، آپ کوفے آ جائیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام اور بہت سے لوگ ساتھ میں جو ہے کوفہ روانہ ہو گئے ہیں. جیسے قادسیہ میں پہنچتے ہیں انہیں خبر ملتی ہے کہ کوفہ والے نے بغاوت کر دیا ہے، مسلم عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے، اور انہیں خط ملتا ہے کہ آپ یہاں سے واپس ہو جائیں، کوفے کا حالات صحیح نہیں ہے. یہاں پر تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، چاہے تاریخ تبری ہو، چاہے الاصابہ ہو، تہذیب التہذیب ہو، ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ کہا ہے فَحَمَّ أَن يَرْجِعَ. حضرت حسین نے واپس ہونا چاہا. حسین نے جیسے اسے خبر ملی کہ کوفے کے لوگوں نے بغاوت کی ہے، کوفی لا یوفی، کوفی لوگ بدعہد ہوتے ہیں، بغاوت کر دیا ہے، انہوں نے وعدہ کو توڑ دیا ہے، یہ بھائی عہد نہیں کیا ہے، تو انہوں نے حسین نے واپس ہونا چاہا. واپس ہونا چاہا. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہوئی تھی یہ جنگ حق باطل کی جنگ نہ تھی. اگر یہ جنگ حق باطل کی ہوتی تو حسین واپس ہونے کی نہ سوچتے، چونکہ جو اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے وہ واپس ہونا نہیں چاہتا ہے. لیکن وہاں پہ صاف روایت موجود ہے کہ حضرت حسین نے وَحَمَّ أَن يَرْجِعَ واپس ہونا چاہا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنگ جو تھی حق باطل جنگ تھی، یہ جنگ جو تھی اسلام اور کفر کی جنگ تھی، جو کہنا چاہتے ہیں. یہ بتا دو یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ شیعوں کی فکر ہے. وہ شیعہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ یہ جنگ حق باطل کی تھی. حسین جو ہے حسین ان کے ساتھ تھے، وہی مومن تھے، مطلب کافر تھے. یہ پیغام شیعہ دینا چاہتا ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حسین واپس ہونا چاہا، لیکن مسلم عقیل کے بھائیوں نے کہا ہم واپس نہیں ہوں گے، بل نصیبہ بسارنا، بلکہ ہم اپنے بھائی کو بدلا دیں گے. جنہوں نے بھائی کو قتل کیا ہے بدلا دیں گے، جب ہم قتل ہو جائیں گے. مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا، حسین نے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر یہ لوگ گئے. اب اس میں حسین نے کہا تھا اب جو چاہے میرے ساتھ رہے، جو چاہے واپس ہو جائے. تو بہت سے لوگ وہاں سے واپس ہو گئے اور 80 82 70 آدمی وہاں چلے. اور قادسیہ سے چلنے کے بعد جب یہ کوفہ پہنچنے کے بعد عمرو بن سعد بن وقاص جو وہاں کے فوج کا کمانڈر تھا وہ سامنے آ گیا. ایک تو حضرت حسین کی چھوٹی جماعت ہے، اس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور کچھ جوان لوگ ہیں. جو طرف عمر بن سعد کی پوری فوج ہے. عمر بن سعد یہ بھی سعد بن وقاص کے بیٹا تھے، یہ بھی اچھے انسان تھے، وہ جانتے تھے کہ حسین کا مرتبہ کیا ہے، حسین کا کیا مقام ہے. چنانچہ انہوں نے چاہا کہ معاملہ حل کر دیا جائے، کوئی ایسی بات پیش نہ آئے. چنانچہ انہوں نے وہ حضرت حسین کے پاس آئے اور اسے صلح کرنا چاہا. تو اس موقع پر حضرت حسین نے جو بات کہی تھی یہ بات بھی تاریخ تمام کتابوں موجود ہے. حضرت حسین نے کہا تھا اختر منی احدی ثلاث، 3 باتوں میں سے ایک کیجیے، 3 باتوں میں سے ایک کو پسند کیجیے، اختیار کیجیے. کہا تھا پہلی بات کہا تھا کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس جانے دو. میں جہاں سے آیا ہوں وہاں مجھے واپس جانے دو، پہلی بات. دوسری بات کہا تھا یا مجھے کسی اسلامی شہر کو جانے دو، میں کافروں سے جہاد کروں گا، شہید ہو جاؤں گا. میں اللہ تعالیٰ کے کلمہ بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کی سرفرازی کے لیے میں جنگ کروں گا، شہید ہو جاؤں گا. اور تیسری بات انہوں نے کہا تھا یا مجھے یزید سے ملنے دو، میں اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ رکھ دوں گا، بیعت کر لوں گا. یہاں پہ ایک بات سامنے آ گئی. کچھ لوگ کہتے ہیں یزید فاسق تھا، یزید کافر تھا، یزید جو ہے بددین تھا. اس بات کہتے ہیں اگر یزید بددین تھا، کافر تھا، حسین نے یہ بات کیوں کہی کہ میں یزید کے ہاتھ بیعت کروں گا؟ کیوں کہی؟ جو ہے اگر یزید فاسق تھا کبھی ممکن نہیں ہے ایک صحابہ کرام کے لیے، صحابی رسول کے لیے کہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ بیعت کرے جو کافر فاسق ہو. لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ یزید بے دین تھا، لیکن جو کہتا ہے وہ نہیں دیکھتا اپنے آپ کو میں کیا ہوں. وہ خود جو کہتا ہے دن میں 100 بار جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، ایسا شخص جو ہے یزید کو کہہ رہا ہے کہ یہ فاسق تھا، کافر تھا. حالانکہ احادیث کے اندر، بخاری شریف کے اندر
صاف طور سے موجود ہے یزید کے تعلق سے کہ یزید جو مغفور لہم ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اول ذیس من امتی تقدم مدینہ کیسے غفور لہم، بخاری کا حدیث ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میری لشکر کا پہلا گروہ تو کیسا کیسا حملہ آور وہ مغفور ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میری جماعت کا مسلمانوں کا پہلا گروہ تو کیسا کیسا حملہ آور ہوگا، سب کو سب مغفور ہے، سب کے لیے مغفرت ہے، سب کو سب کی معافی ہو گئی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں۔ نبی کون؟ جو اپنے من سے نہیں بولتا۔ نبی کون؟ جو وہی بولتا اللہ حکم دے کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى وحی یوحیٰ، کہ نبی وہی بولتا ہے اللہ وہی کرتا ہے۔ نبی کہہ رہا ہے، نبی فیصلہ کوئی کر رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے کہ پہلا لشکر، پہلی جماعت جو کیسا کیسا حملہ آور ہوگی، سب کے لیے مغفرت ہے، سب کے لیے معافی ہے، سب کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں کہ میری جماعت کا، میری ٹولیوں کا، مسلمانوں کا پہلا لشکر، پہلا گروہ جو کیسا سے حملہ آور ہوگا، سب کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ نبی کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا نبی کی بات کوئی اور آدمی نجومی کی بات نہیں ہے، نجومی کی بات نہیں ہے، کوئی مانے نہ مانے ایسی بات نہیں ہے، نبی کی بات ماننا پڑے گا۔ اگر آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، اگر آپ اللہ سے محبت ہے، اگر آپ مومن ہیں، نبی کی بات ماننا ہوگا۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ میری امت کا، میں نے کہا بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میری جماعت کا پہلا لشکر، پہلا گروہ، پہلی جماعت جو کیسا کیسا حملہ آور ہوگا، ان کے لیے مغفرت ہے، اللہ ان کو معاف کر دیا ہے، نبی کہہ رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، مسند احمد محمد کی حدیث میں، روایت میں ہے، صاحب وہاں موجود ہے کہ پہلا لشکر جو وہاں حملہ آور ہوا تھا، اس کا کمانڈر، اس کا کمانڈر تھا یزید تھا، یزید تھا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، صاحب اس میں موجود ہے کہ پہلا لشکر جو حملہ آور ہوا تھا، اس کا کمانڈر یزید تھا۔ کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ سب کے لیے معافی ہے، معاف کر دیا ہے۔ یہاں یزید کمانڈر ہے، اس کی معافی نہیں ہے، اس کا اللہ معاف نہیں کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مصطفیٰ محمد کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ اس جنگ کے تحت حسین بھی تھے، اس جنگ میں حسین بھی تھے، اور جب حضرت یزید کمانڈر تھے، انہوں نے نماز پڑھائی ہوگی، ان کے پیچھے حسین نے نماز پڑھی ہوگی، تو پھر وہ لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ یزید جو ہے فاسق تھا، کیسے کہہ دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اس لشکر کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے، ابو ایوب انصاری بھی تھے۔ ابو ایوب کون؟ جن کے یہاں نبی مہمان بنے تھے۔ ابو ایوب انصاری کون؟ جب مکہ سے مدینہ گئے تھے تب ان کے مہمان بنے تھے۔ واقعہ یہ ہوا جب مکہ سے مدینہ گئے تو مدینہ کے اندر بڑے بڑے لوگ تھے، ہر ایک چاہ رہا تھا کہ آج نبی ہمارے مہمان بنے، سب چاہ رہا تھا۔ ادھر ابو ایوب چاہ رہے تھے، اور ام ایوب چاہ رہی تھی کہ نبی ہمارے مہمان بنے، یہ لوگ غریب تھے، لوگ تھے وہ۔ ام ایوب، ابو ایوب کہتے ہیں، ام ایوب کہتی ہیں کہ کیا ہی اچھا ہوتا آج نبی ہمارے مہمان بنتے۔ تو ابو ایوب کہتے ہیں لیکن کیا کہتی ہے، ارے مدینے میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، ان کے رہتے ہوئے ہم نبی ہمارے کیسے آئیں گے، کیسے ہمارے مہمان بنیں گے؟ اندازہ کیجیے، بیوی کہہ رہی ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ آج نبی ہمارے مہمان بنتے، ہمارے رہتے۔ اور شہر کہہ رہا ہے ایک کیونکہ ممکن ہے، تو غریب ہے، تیرے پاس نہ گھر ہے نہ بڑھ ہے، تو کیسے تیرے مہمان بنیں گے؟ مدینے میں بڑے بڑے رئیس لوگ ہیں، بڑے پیسے والے لوگ ہیں، دھن والے ہیں۔ اتنا اس کہنے کے بعد ام ایوب نماز پڑھنے میں بیٹھ جاتی ہے، سجدے میں گر پڑتی ہیں، دعا کرتی ہے اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ تعالیٰ، تیرے شان میں کیا کمی آ جائے گی، تیرے مقام میں کیا کمی آ جائے گی اگر تیرا نبی میرا مہمان بن جائے؟ دعا کر رہی ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، تیرے شان میں کیا کمی آئے گی اگر تیرا نبی، تیرا رسول میرا مہمان بن جائے؟ دعا کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، دعا کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ام ایوب دعا سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جو جا رہی تھی، ہر ایک چاہ رہا تھا کہ اس کے لگام کو پکڑ کر اپنے یہاں لے جائے۔ آپ نے کہا اسے چھوڑ دو، چھوڑ دو، یہ وہیں بیٹھ رہی تھا، اس کو اللہ حکم دے گا، بیٹھنے کے حکم دے گا۔ نان سے وہ اونٹنی حضرت ام ایوب کے گھر کے سامنے آتی ہے، بیٹھ جاتی ہے۔ حضرت ایوب دوڑتے جاتے کہتے ہیں اے ام ایوب اٹھو اٹھو، تمہاری دعا سن لی گئی ہے، نبی کی سواری یہاں بیٹھ گئی ہے۔ ابھی کہہ کے واپس نہ آئے، اٹھتی اٹھ کے آگے بڑھ گئی ہے، اٹھتی اٹھ کے پھر آگے بڑھ گئی، اور پھر وہ دوڑتے کہا کہ اے ام ایوب، اٹھتی بیٹھ تو گئی تھی، پھر اٹھ کے آگے بڑھ گئی ہے، کہ یہاں تمہیں مہمان نہیں بنیں گے۔ ام ایوب پھر سجدے میں گر پڑتی ہیں، پھر دعا کرتی ہیں اے اللہ تعالیٰ، اگر پہلی بار اونٹیاں بیٹھ سکتی ہے دوبارہ کوئی نہیں بیٹھ سکتی ہے۔ پھر دعا کر رہی ہیں، پھر دعا اللہ تعالیٰ نے سنا، پھر دوبارہ اونٹی واپس آتی ہے، ام ایوب کے دروازے بیٹھ جاتی ہے، پھر ام ایوب کے ابو ایوب انصاری کے مہمان بن جاتے ہیں۔ کہ میں کہہ رہا تھا کہ اس جنگ کے اندر
اس جنگ کے اندر ابو ایوب انصاری بھی تھے، انہوں نے وصیت کی تھی کہ اگر میری موت اس جنگ میں ہو گئی تو یزید میں جنازہ پڑھائے گا، یزید میں جنازہ پڑھائے گا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک کوئی کہانی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھی صاف طور سے مسلم احمد بن حنبل کے اندر یہ بات موجود ہے۔ کہنے مطلب یہ ہے کہ لوگ یزید کو فاسق کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، کہنے والے بھول جاتے ہیں کہ میں کیا ہوں، لیکن میں کہہ سکتا ہوں، مجھے کہنے تھوڑی بھی جو تردد نہیں ہے کہ آج ہم جیسے ہزاروں مولویوں سے اچھا یزید تھا۔ یہی بات تو صحیح ہے کہ کروڑوں یزید ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کہاں حسین کہاں یزید۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس موقع پر حضرت حسین نے جو 3 تجویز پیش کی تھی اس میں ایک تجویز یہ تھی کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس جانے دو، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس جانے دو، یا پھر مجھے کسی اسلامی سرحد پہ بھیج دو، میں جا کر کافروں سے جنگ کروں گا، شہید ہو جاؤں گا۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یزید سے ملنے دو، میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یزید فاسق نہیں تھا۔ یہ تھیولوجی بتا رہا ہے کہ حسین جو ہے قتل کے ارادے سے نہیں آئے تھے، قتل کرنے نہیں آئے تھے، جنگ کرنے نہیں آئے تھے۔ جنگ کے لیے آتے حسین اکیلے نہیں آتے، صحابہ کرام لمبی تعداد موجود تھی، صحابہ کرام بھی شامل ہوتے۔ اگر یہ جنگ حق باطل کی جنگ تھی تو صحابہ کرام کیوں نہیں آئے؟ خیر، یہ اس بات کو سعد بن وقاص نے ابن زیاد کو پیش کیا کہ حسین نے ایسی بات پیش کی ہے۔ ابن زیاد نے کہا نہیں، بلکہ حسین کو پہلے میرے ہاتھ میں بیعت کرنی پڑے گی۔ ابن زیاد نے کہا، جو وہاں گورنر تھا، جو شیعہ تھا، اس نے کہا نہیں، پہلے حسین کو میرے ہاتھ میں بیعت کرنی پڑے گی۔ حسین نے کہا یہ رشتہ ہے، یہ نہیں ممکن ہے کہ تیرے ہاتھ میں بیعت کروں، تیرے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا، میں یزید کے ہاتھ سے بیعت کروں گا، ان کے پاس جاؤں گا، جو خلیفہ وہ ہے، تیرے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا۔ یہاں پہ مورخین کہتے ہیں کہ اگر حسین جھک جاتے، شاید تو نرم پڑ جاتے، اتنا بڑا حادثہ نہ ہوتا، شاید کہ جنگ نہ ہوتی، حسین شہید نہ ہوتے۔ لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ حسین شہید ہو، فیصلہ تھا اللہ کا، یہ فیصلہ ہو کر رہا۔ لیکن صاف حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جبریل امین بھی وہاں آپ کے پاس آئے ہوئے تھے۔ اسی اسنا میں حسین دوڑتے ہوئے آتے ہیں، روتے ہوئے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چپ آتے ہیں۔ پھر جبریل کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے محبت کیجئے کیونکہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہاں میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ کہا کہ حسین سے محبت کیجئے، حسین سے پیار کیجئے، کیونکہ اسے اللہ پیار کرتا ہے، ہاں تمام فرشتے پیار کرتے ہیں، ہم بھی پیار کرتے ہیں۔ پھر حسین نے کہا تھا کہ آپ کی امت میں کچھ لوگ حسین کو شہید کریں گے۔ اب زندہ ہے حسین جو ہے، پیارے نبی کی زندگی میں ہی یوں کہیے کہ ان کے انتقال سے 55 سال پہلے کہا جا رہا ہے، حضرت جبریل کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو امت میں سے کچھ لوگ اس کو شہید کریں گے، اگر آپ چاہیں وہ مٹی دکھا دوں تو مٹی وہاں شہید ہوں گے، وہ مٹی دکھا دو ہم شہید ہوں گے۔ انہوں نے مٹی بھی دکھایا، یعنی بھائی کربلا کی سرزمین جو ہے، عراق کی سرزمین ہے، وہ دکھایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ ہو، چنانچہ حسین نہیں جھکے۔ ادھر ابن زیاد بھی اکڑا ہوا تھا، وہ شیعہ تھا، وہ بھی اپنی ضد پر اڑا رہا۔ نتیجتاً جنگ کیا ہوئی؟ تھوڑی موڑی جنگ ہوئی، حسین شہید ہو گئے، حسین شہید کر دیے گئے۔ حسین کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے، ان کو ظلماً شہید کیا گیا ہے۔ حالانکہ حق یہ تھا کہ چھوڑ دیا جاتا، جب انہوں نے 3 تجویز پیش کی تھی تو تجویز کو مانا جاتا، چھوڑ دیا تھا، لیکن ابن زیاد نے ظالماً طور سے حضرت حسین کو شہید کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا، کہنے والا یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت یزید کے سر کو، حضرت حسین کے سر کو یزید کے پاس لایا گیا، حضرت یزید نے ان کے دانت پر جو ہے تلوار مارا تھا، چھری مارا تھا، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ غلط باتیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، بلکہ تاریخ میں روایت صاف ملتا ہے
کہ جب حضرت حسین کا سر کو یزید کے پاس پیش کیا گیا تو یزید نے کہا تھا قبح اللہ ابن مرجانہ، اللہ تعالیٰ ابن زیاد کو ہلاک کرے، کتنا مردود تھا، کتنا بدتمیز تھا، انہیں نبی کے نواسے کو، نبی کے رخت جگر کو، انہیں فاطمہ کے رخت جگر کو، انہیں علی کے رخت جگر کو شہید کر دیا۔ اگر اس میں رشتہ ہوتی ایسا نہیں کرتا، اگر اس رشتہ ہوتی، اگر علی سے، اگر حسین سے رشتہ نہیں کرتا، کیونکہ رشتہ نہیں ایسا کر دیا، انہوں نے اس کو جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کیا، یہ صاف طور سے موجود ہے۔ پھر بھی یہ کہا جائے کہ یزید نے قتل کیا ہے، یہ کہاں کا ظلم ہے، کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں یہ نا انصافی کی باتیں ہیں کہ یہ کہا جائے کہ حسین کو جو ہے یزید نے قتل کیا ہے، بلکہ یہ بھی تاریخ موجود ہے کہ جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت یزید کو خلیفہ بنایا تھا تو معاویہ نے ایک وصیت لکھی تھی، کہا تھا دیکھو حسین سے اچھا سلوک کرنا، حسین نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، اور جنت میں تمام نوجوانوں سردار ہوں گے، نوجوان سردار ہوں گے، اور حضرت علی کے رخت جگر ہے، فاطمہ کے لال ہے، اچھا سلوک کرنا یہ تمہارے لیے خیر کے باعث ہوں گے۔ کہا تھا تم اس سے توجہ نہ کرنا بلکہ ان کے چاہنے والے اس کو قتل کریں گے۔ ایسا ہی ہوا، جنہوں نے ان کو بلایا تھا، کوبا والے نے بلایا تھا، کوبا والے نے ان کو قتل کر دیا، کوبا والوں نے ان کو قتل کیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اکثر لوگ جو ہے اس موقع پر یزید کے شان میں ضائع کرتے ہیں، یزید کے، بلکہ اس میں یہاں پہ چاہوں تو بتا دوں آپ کو، امام غزالی نے سے سوال کیا گیا، امام غزالی سوال کیا گیا کہ یزید پر لعنت بھیجنا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا جائز نہیں ہے۔ وہ سوال کیا گیا یزید کو رحمہ اللہ کہنا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا جائز ہے، بلکہ مستحب ہے۔ کہا انہوں نے صاحب لکھا ہے کہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ یزید نے قتل کیا یا قتل کا حکم دیا ہے، کہ ثابت نہیں ہے۔ کہا اگر ثابت ہو بھی جائے پھر بھی اس کو جو لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ لعنت کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اگر کوئی بدعت نکالتا ہے، نہیں نیا کام نہیں کرتا، اس میں لعنت کیا جائے گا، کچھ چوری کرتا لعنت کیا جائے گا۔ اس طرح باتیں انہوں نے کہا ہے۔ تو کہنے مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے، یہ مہینہ چل رہا ہے، بہت ہی محترم مہینہ ہے، اس مہینے کی حرمت کو پامال نہ کیا جائے، اس مہینے میں زیادہ زیادہ عبادتیں کی جائیں، زیادہ زیادہ نماز پڑھے جائے اور روزہ رکھا جائے۔ اس مہینے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے، 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک روزے سے سارا گناہ معاف ہوتا ہے، ایک روزے سے سارا گناہ معاف ہوتا ہے۔ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا جو ہے سنت ہے، یہ سارا گناہ معاف ہوتا ہے۔ اگر چاہے تو 10-11 رکھ سکتے ہیں، 9-10 بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن 10 بھی کافی ہے یہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رکھتے تھے، آپ کا معمول ایک ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے آپ کو معلوم ہوا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، اور کیوں رکھتے ہیں؟ کہا گیا کیونکہ اسی دن حضرت حسین جو ہے فرعون سے آزاد ہوئے تھے، اس کی وجہ سے یہودی رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ میں یہودی کی مخالفت کروں گا، مخالفت میں ایک دن پہلے ایک دن دلا دوں گا، تو ایک دن پہلے 9-10 یا 10-11 رکھنا چاہیے، ایک سال گناہ کا معاف، ایک سال کا گناہ معاف ہوتا ہے، یہ ثواب اس کا ہے، یہ کام کرنے کا ہے۔ لیکن ہمارے سماج میں جو کام ہو رہا ہے محرم کے نام پر تازہ بنتا ہے۔ اور ایک بات اور میں کہہ دوں کہ ہمارے یہ بھی تصور، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 10ویں تاریخ کو اچھا کھانا کھانا چاہیے۔ جو شخص 10ویں تاریخ کو اچھا کھانا کھائے گا وہ سے اچھا بتائے گا۔ اسی بات یہ بھی کہی جاتی ہے، یہ بکواس باتیں ہیں۔ یہ کہنا کہ 10ویں تاریخ کو اچھا کھانا کھایا جائے، اپنے گھر والے پر وسعت کیا جائے، یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ کسی حدیث ثابت نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ جیسے آپ کھاتے ہیں ویسے کھائیے، جیسے آپ روزہ کھاتے ہیں جو آپ کا معمول ہے کھاتے رہیے، لیکن اس دن کا خاص اہتمام کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ بھی ہمارے ہوتا ہے۔ ایسے ہی بہت سی چیزیں ہمارے استعمال کرنے عام رائج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حق بولنے اور عمل توفیق دے۔ اے اللہ تعالیٰ جب ہم تو زندہ رہیں، حق پر زندہ رہیں، یہ زندہ رہے، ہماری موت اسلام پہ موت ہوا۔